بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام، خلاصہ، پارہ نمبر 17۔ جو لوگ ظلم میں بہت آگے نکل جاتے ہیں وہ کسی نصیحت سے اثر نہیں لیتے، اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ حساب کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ وہ پچھلی قوموں کی عبرتناک تاریخ سے بھی سبق نہیں لیتے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اتنی بڑی کائنات اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں سدا ظلم کی چکی چلتی رہے۔ جتنی جلد ہو سکے باطل کی صف سے نکل کر حق کی صف میں آ جاؤ۔ باطل پر تو حق کی ایسی ضرب لگے گی کہ وہ چکنا چور ہو جائے گا اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باطل پرستوں کو اپنے کرتوتوں کا انجام ضرور بھگتنا ہوگا۔ فرشتوں کی بندگی کا حال دیکھو، وہ نہ تکبر کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ عبادت سے تھکتے ہیں۔ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔ اللہ کے حضور بڑھ بڑھ کر بولتے نہیں، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے، بس اسی کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ خود ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں جس کے جیسے بھی حالات ہیں، اچھے ہوں یا برے، سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حالات سے زیادہ انجام کی فکر کرو۔ ابراہیم اور ابراہیم کی نیک اولاد رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے۔ نیکی کے پیکر، لوگوں کے امام، احکام الہی کے داعی، نیک کاموں کے شیدائی، نماز اور زکوٰۃ کے پابند، اللہ کی عبادت گزار، ان کے راستے پر چلو، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ داؤد اور سلیمان کی زندگی شکر گزاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے بے شمار اور زبردست قسم کی نعمتیں دیں، کائنات کی بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ تعریف کی بات یہ ہے کہ نعمتوں نے ان کی شکر گزاری میں اضافہ کیا۔ لوگ تو تھوڑی سی خوشحالی پا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایوب سے بندگی کا سبق سیکھو۔ بہت تکلیف میں رہے مگر صرف اللہ کے ہو کر رہے اور اسی کی رحمت سے امید لگائے رہے۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل سے صبر و استقامت سیکھو۔ ان سب نے نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کی رحمت میں داخلہ پایا۔ یونس کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی سرزد ہو گئی تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے اللہ کو پکارا اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں نجات دی۔ جو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات پانا چاہتا ہو وہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کا مومن بندہ بن جائے۔ زکریہ کی دعا اور اللہ کی شان قبولیت پر غور کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کے کاموں میں پیش رہتے ہیں، اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اللہ ان کی دعا اس طرح قبول کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نبیوں کو اپنا رہنما بناؤ، اللہ کو اپنا رب مانو اور بس اسی کی بندگی کرو۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو اور آخرت سے ڈرو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور نیکیوں کا اہتمام کرو۔ اطمینان رکھو، تمہارا کوئی کام ضائع نہیں جائے گا اور کسی اچھے کام کی ناقدری نہیں ہوگی۔ نیکوکار اور عبادت گزار بنو۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہی ہوں گے۔ رسول کی قدر کرو۔ اللہ نے رسول کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تم بھی انسانوں کے لیے رحمت بن جاؤ۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ کچھ لوگ گردن ٹیڑھی کر کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم ہوتا ہے نہ ہدایت نہ روشن کتاب، اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو بندگی پر قائم رہتے ہیں اور کوئی آزمائش آئی تو الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ تمہارے پاس علم بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور روشن کتاب بھی ہے۔ سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بلند مقصد اور اس کی شرک سے پاک تاریخ ہمیشہ سامنے رکھو۔ اللہ نے جن چیزوں کی حرمت سے آگاہ کر دیا ہے ان کی حرمتوں کا احترام کرو۔ بتوں کی گندگی سے دور رہو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرو، شرک سے اجتناب کرو، اللہ کے بتائے ہوئے عبادت کے طریقوں کا احترام کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ اللہ نے جو چوپائے تمہیں بخشے ہیں انہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، تم اس کے فرما بردار بنو، اس کے حضور عاجزی سے رہو۔ کبھی تم سے نافرمانی ہو اور تمہیں اللہ کی یاد دلائی جائے تو تمہارے دل کانپ اٹھے، مصیبت آئے تو صبر کا پہاڑ بن جاؤ۔ نماز قائم کرو اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ قربانی کے اونٹوں کو اللہ نے اپنے شعائر میں قرار دیا ہے۔ ان اونٹوں میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کرو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اس کے ہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔
لہذا تقوی سے اپنی زندگیوں کو مزین کرو۔ اللہ نے یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اس نے تم کو ہدایت کی نعمت بھی عطا کی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی بڑائی بیان کرو، زندگی کو اچھے سے اچھے کاموں سے آراستہ کرو۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اور انہیں ناحق گھروں سے نکال دیا گیا صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان لوگوں پر سے اب جنگ نہ کرنے کی پابندی اٹھا لی گئی۔ اب وہ ظالموں سے جنگ کر سکتے ہیں، وہ ظالموں سے جنگ کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ زمین میں اقتدار عطا کرے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ زمین میں چل پھر کر پچھلی قوموں کا انجام دیکھو، اس سے تمہارے دلوں کو روشنی ملے گی، تمہارے کانوں کو سماعت حاصل ہوگی۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ آنکھیں تو دیکھتی ہوں اور دل نابینا ہو۔ تم بے لاگ طریقے سے خبردار کرتے رہو، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے اور نیکی کے کام کریں گے ان کے لیے بہترین انجام ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ لوگ تم سے بحث کریں تو کہہ دو کہ حق بات سے انحراف نہ کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اس دن کے فیصلے سے ڈرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اچھائیوں کے خوگر بنو اور اللہ کی راہ میں اس طرح جد و جہد کرو جس طرح اس کی راہ میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس نے تمہیں اس کار عظیم کے لیے چن لیا ہے، اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اپنے باپ ابراہیم کے راستے پر رہو، انہوں نے تمہارا نام مسلم فرمانبردار رکھا، اور قرآن میں بھی تمہارا یہی نام رکھا گیا ہے، اس نام کا حق ادا کرو۔ رسول تم پر گواہ ہے، تم لوگوں کے حق کے گواہ بن جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، وہی تمہارا سرپرست ہے، وہ کتنا اچھا سرپرست اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔